سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فزد حاضرین ناظرین مکرم الحمدللہ ابھی بارگاہ رسالت کے اندر پھر ماں باپ کی عظمت اور شان بیان کر رہے تھے جناب الحاج حافظ محمد احمد رضا قادری. خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی، خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال. کیا مقام ہے، اور والد کا مقام پھر اتنا بلند ہے. جس طرح آپ سنتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ناظرین اتنا بلند ہے. الکریم سٹی سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر دیکھیں بندہ محبت کی نظر سے دیکھے، سب کو علم ہے کہ مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر دیکھنے میں اتنا اجر ہے تو خدمت کرنے میں کتنا اجر ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے قبلہ روفی صاحب. اگر دیکھنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی محنت نہیں لگتی، اگر ناظرین دیکھنے میں چوہان صاحب کہہ رہے ہیں یہ جملہ کہیں مقبول حج کا ثواب ہے، بھی بندے نے حج کیا پتہ نہیں مقبول ہے کہ مردود ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے زبان مصطفیٰ کی گارنٹی ہے. فرمایا تم والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو، رب مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتے. کیا کہنے. اور یہ بھی بات یہ بھی حدیث سے ہے جو قبلہ احمد بھائی آپ بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے. فرمایا رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ میرا مالک 100 حج کا ثواب عطا کر دے گا. اور سیٹھی صاحب یہ جملہ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ کتنا کرم ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے. ساری دنیا نبی کی بارگاہ میں تحائف پیش کر رہی ہے درود و سلام کے. فرشتے بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ، ان کل ما فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی کا ذکر کر رہی ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو جو چیز ذکر خدا کر رہی ہے وہی چیز ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے. بھی ہر چیز نبی کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہی ہے نا. آسمان کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی کی بارگاہ میں رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، یہ مسلمان بھیج رہے ہیں، غلامان مصطفیٰ بھیج رہے ہیں. ساری دنیا نبی کو تحفے بھیجتی ہے، لیکن جو ماں کی خدمت کرے میرے آقا ویسے کرنے کو تحفے بھیجتے. ہائے ہائے سید التابعین ہے، سید التابعین. قبلہ راجہ صاحب میرے آقا کا کرم دیکھیں، منبر میں بیٹھے ہیں، صحابہ جمع غفیر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں غلاموں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ جانیں بھی قربان ہیں. فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں قرن میں رہنے والے ویسے کرنی سے محبت کرتا. یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے. ناظرین ماں کی خدمت کرتا ہے. ایک مرتبہ کہا تھا یا رسول اللہ، ماں سے کہا کہ میں اپنے پیارے آقا کو دیکھاؤں. فرمایا دیکھاؤ لیکن جلدی آ جانا، میری طبیعت پل میں تولا پل میں ماشا. جی جلدی آ جانا. دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کرن سے پیدل آئے مدینہ پاک میں. کہا ویسا آیا ہے کرن سے. کہا سرکار تو گھر میں نہیں ہے. ماں پاک نے فرمایا انہی قدموں پہ، ماں کا حکم تھا انتظار نہیں کرنا، واپس آ جانا ہے. انہی قدموں پہ واپس چلے گئے. اب اندازہ کرے کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل پہ بڑا ہوگا معاملہ. اتنا سفر کر کے آئے، لیکن جو ہی کریم آقا گھر میں آئے سیدنا ویسے کرنی چلے گئے. کریم آقا نے آتے ہی سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فرمایا مجھے اپنے ویسے کرنے کی خوشبو آ رہی ہے. میرا لگتا ہے ویسا آیا تھا. یا رسول اللہ آیا تھا چلا گیا ہے. میرے آقا منبر پہ آئے. ناظرین سامعین یہ جملہ سنیے گا. میرے آقا منبر پہ آئے، صفیں بچھ گئی، صحابہ بیٹھے ہیں، قطار اندر قطار بیٹھے ہیں. درہ رحمت جوش میں آتا ہے. آقا فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، تمہاری ملاقات تمہارے دور میں میرے غلام ویسے کرنی سے ہوگی، یہ محمد کا جبہ اسے تحفہ دے دینا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تحفہ مولا کائنات کو دے دیا، حضرت عمر کو دے دیا، پھر ان کے دور میں جا کے ملاقات ہوئی۔ دوستو الکریم سٹی کا پیغام کیا ہے؟ الکریم سٹی کا پیغام یہ ہے، زندگی میں سارے خزانے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہیں، اور جو بندہ ماں باپ کا عاشق ہے نا، کون کون عاشق ہے؟ سارے ہی عاشق ہیں الحمدللہ۔ جن کے والدین چلے گئے پیغام سنیں ARY ٹی وی کی جانب سے، اگر آپ ماں باپ کے عاشق ہیں نا، اگر آپ ماں باپ کے عاشق ہیں، عاشق وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، تو آپ پکے نمازی ہو جائیں گے نا، پکے نمازی۔ اگر والدین چلے بھی گئے ہیں، اگر آپ پکے نمازی ہوں گے، آپ نماز میں پڑھیں گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پڑھیں گے آپ، قبر آپ کے والدین کی منور ہو جائے گی۔ بھی آپ نے سنا نہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، دوبارہ آئے تو رب کی رحمت برس رہی ہے، پوچھا مالک ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تھا اپنی بیوی کو، اگر بچہ ہو دین سکھانا۔ آج اس کے بچے نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا اس نے ہے، رب نے کائنات نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جو والدین کا عاشق ہے اسے چاہیے پکا نمازی ہو جائے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ الکریم سٹی کا یہی پیغام ہے، اللہ ہماری جبینوں کو سجدوں کے لذت سے آباد کر دے، ہماری جبینوں کو منور کر دے۔ سامعین گرامی قدر، ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ الحمدللہ میں نے جب کاشف بھائی سے ملاقات ہوئی اور کاشف بھائی سے سارے معاملات میرے کاشف بھائی کے سارے انتظامات ہوئے سیٹ صاحب کے گھر میں، تو میں نے کہا جی ایک عمرے کے ٹکٹ بھی ہونے چاہیے، پہلے نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی کتنے ہونے چاہیے؟ میں کہا جی 5 دن کے نام کے 5 ہونے چاہیے، انہوں نے وہ رکھ دیے۔ ابھی قبلہ چیئرمین صاحب نے خوشخبری سنائی ہے کہ پہلے 5 تھے، قاری صاحب اس کو ڈبل کر دیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان، 10 ٹکٹ ہو گئے الحمدللہ۔ اور چوہان صاحب نے کئی لوگوں کو بھیجا ہے، مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو مدینہ پاک بھیجا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں پورا پنڈال نعروں سے گونج اٹھا، اتنا خوش ہوئے سارے لوگ ہیں جی۔ میں بھی کہتا ہوں نعرہ یہاں سے لگتا ہے، آپ جواب دیں نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں الکریم سٹی کے اندر ایسا نعرہ لگائیں کہ اس کی مٹی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشبو آئے، ہیں جی، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ غوث پاک کے غلام ہاتھ اٹھائے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب میں اس سے پہلے کہ اگلے ساتھی کو دعوت دوں، اور انتہائی محترم و مکرم اور ہمارے الکریم سٹی کے چیئرمین، پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، اللہ جل مجدہ نے کئی عظمتوں کے تاج عطا کیے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے پہلے بھی بتایا مدینہ پاک کے اندر ان کی بڑی نوکری ہے، اسی نوکری کا صلہ سب کچھ یہ عزتیں رب کائنات نے عطا فرمائی۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک نے گھر بھی عطا کیا، اور میں قبلہ روفی صاحب، میں آپ کی خدمت کے آپ کے دامن کو تھام کے، یہ جو ہمارے چوہان صاحب ان کا گھر مدینہ پاک میں بھی ہے، تو الحمدللہ ان کی اہلیہ جہاں اعتکاف بیٹھتی ہیں، میری اہلیہ بھی وہاں اعتکاف بیٹھتی ہیں، گہرا تعلق ہے اس حوالے سے، مسجد نبوی شریف کا تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو میں گھر کیونکہ مدینہ پاک میں ہے، صرف ایک شعر ان کی خدمت میں پیش کر کے دعوت دے رہا ہوں کہ قمر فلک پہ ہے رشک قمر مدینے میں، قمر فلک پہ ہے رشک قمر مدینے میں، کہہ دیں سبحان اللہ، کہہ دیں قمر فلک پہ ہے رشک قمر مدینے میں، ارے بشر جہاں میں ہے خیر البشر مدینے میں، ارے مدینہ کیا ہے زمین پر ریاض جنت ہے، مدینہ کیا ہے زمین پر ریاض جنت ہے، ارے یہ خوش نصیب ہے کہ ان کا ہے گھر مدینے میں، یہ خوش نصیب ہے قمر فلک پہ ہے رشک قمر مدینے میں، بشر جہاں میں ہے خیر البشر مدینے میں، اور مدینہ کیا ہے زمین پر ریاض جنت ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا ہے گھر مدینے میں، جن کا گھر مدینے میں ہے اور الکریم سٹی کے چیئرمین ہے۔ دعوت دے رہا ہوں اپنے محبت کا اظہار کریں، کلمات تشکر ادا کریں۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ عاشق رسول الکریم سٹی کے چیئرمین جناب پارلیمانی سیکٹری صوبائی اسمبلی کے ممبر جناب نذیر احمد چوہان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات سے اپنے آنے والے سرکار کے مہمانوں کا شکریہ ادا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خاتم النبیین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں سب سے پہلے چند دل کی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب آنے والے میرے معزز بہت پیارے، میں جتنے چہرے یہاں دیکھ رہا ہوں باخدا سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقان رسول بیٹھے. کوئی ایسا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ ہو. اور ان کی نوکریاں بڑی پرانی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ میں بہت سارے چہرے یہاں ایسے جانتا ہوں جن کی ماشاءاللہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے عشق مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ اور گلی گلی ڈگر ڈگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کے چلنا میرے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت اعزاز اور محبت، اور ان کی یہاں پہ پاؤں قدم رکھنے سے یہ الکریم سٹی میں بہت برکت پیدا ہوئی. اور اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انشاءاللہ مزید آپ کی دعاؤں سے اس الکریم سٹی میں ضرور چار چاند لگے گی انشاءاللہ. اب ہم تھوڑی سی ذکر کرتے ہیں. میرا ایک پیارا بھائی لیاقت سیٹھی صاحب سے میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہم 20-22 سال پرانے دوست تاجر سیاست کٹھی کرتے رہے. 22-23 سال 24 سال سے وقت زیادہ گزر گیا میں اگر غور کروں تو ٹریڈرز پالیٹکس میں کٹھے تھے. کٹھے گروپ ہوتا ہے ہر بندے دوستوں کا، تو ہمارا بھی ایک گروپ ہوتا تھا تاجروں کا. تو کبھی ہم نے کسی طرف چلے جانا، کبھی کس طرف چلا جانا، پھر فوج آئی تو ہم نے فوج میں چلا جانا. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہماری دوستیاں ایسی تھیں کہ زندگی کے دکھ سکھ ہمیشہ ساتھ تھے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، عرفان اقبال شیخ صاحب ہو جائیں، انیس شیخ صاحب ہو جائیں، سیٹھی صاحب ہو جائیں، باقی جتنے میرے دوست یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اعظم کلاتھ مارکیٹ کے باقی کافی تاجر میرے دوست آئے ہیں سارے، کیونکہ میرا تعلق خود تاجروں سے رہا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ایک زندگی کا لمبا سفر طے کیا. اور یہ مجھے آج خوشی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آج ہم اتنے لمبے سفر کے بعد الکریم سٹی میں بھی انشاءاللہ الحمدللہ شراکت دار بنیں گے اور ایک اچھے طریقے سے دونوں بھائی رزق حلال کا ایک لمحہ سفر لے کے چلیں گے. اب آتے ہیں کہ الکریم سٹی بنا کیسے. باخدا چند باتیں آپ سے کرنی ہیں اور وہی کرنی ہے جیسے ہوئی ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو سچ ہے نا اس میں بڑی برکت ہے، اور ایسے دل میں ٹھا کر کے لگتا ہے اور بندے کو اس پہ اثر ہوتا ہے سچ کا. کبھی بھی زما کے دیکھ لیجیے. میں عمرے پہ تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کے تو اب ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا تھا. تو اس یعنی کہ آج سے 3 یا 4 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، آج الکریم سٹی نام نہیں رکھا گیا، یہ 4 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، 4 یا 5 سال میں بھی ہو سکتے ہیں، مجھے اب ایگزیکٹ ٹائم ذرا بھول گیا اس میں. بیت اللہ شریف رمضان کا دن ہے، تو میں بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہوں، تو اب سوچ رہا ہوں کہ یار نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے جا کے لاہور میں، پلاننگ کر رہا ہوں، اس کی اسٹریٹجی بنا رہا ہوں، تو کیا نام رکھیں اس کا. بیت اللہ شلو میں کھڑے ہو کے دیکھا سامنے بیت اللہ کہ اللہ پاک تو کریم ہے، تو تیرے لیے جب بھی میں بیت اللہ شریف جاتا ہوں تو تیری عبادت تو کم کرتے ہیں، یہاں 24 گھنٹے نام تو تیرے نبی کا، اپنے محبوب کا، تیرے محبوب کا نام لے رہے ہوتے، تو کیوں نہ تو بھی کریم ہے تو تیرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، تو ان دونوں کے کریموں سے ہی نام رکھتے ہیں. اب جو نیا پروجیکٹ آئے گا اس کا نام رکھیں گے الکریم، کیونکہ اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. تو یہ میں نسبت حرم شریف سے یہ نام کی سوچ کیا. اچھا جب سوچ کے آ گیا تو بڑا ڈھونڈا اب کہاں پروجیکٹ شروع کریں، کہاں پروجیکٹ شروع کریں، تو ہمت نہیں تھی پروجیکٹ شروع کرنے کی. یہ ایک سید زادی کی سوسائٹی تھی، اس کا نام تھا شرفی ٹاؤن. تو ان کے کچھ میری فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے. یو کے میں، امریکہ میں، لنڈن میں، کینیڈا میں اور دبئی میں ساری فیملی رہتی تھی. میرے بچے بھی یو کے پڑھتے ہیں، تو میرا آنا جانا تھا ان سب فیملی کی طرف. تو یہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ یار والد صاحب تو فوت ہو گئے، سید زادے تھے، اب اس کو ہم چلا نہیں سکتے، نذیر ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، تم خرید لو. میں نے کہا اچھا جی چلو میں سوچتا ہوں. اللہ نے کرم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم نے اس کو خرید لیا.
اب یہ سوسائٹی بنی تھی جو اس کی بنیاد رکھے گی 1970 میں 70 میں آپ نوجوان کتنے یہاں بیٹھے ہیں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوئے، اور 1983 میں اس کی اپروول ہوئی ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈیولپمنٹ اپروو سوسائٹی۔ اب اتنے سال کا جو عرصہ تھا یہاں پر کوئی کام نہیں، جب ہم نے سوسائٹی سنبھالی اتنا موٹا سانپ تھا، ادھر بڑے برے حالات تھے، گندی سڑکیں، پانی، چھپڑ، مچھر، پتہ نہیں کیا کیا اشر تھا ادھر۔ یہ 6 مہینے سے 8 مہینے میں جو پلاننگ میں لگے، اس کو سیدھا کرنے میں، اس کی صفائیاں کرنے میں، اس کا گند صاف کرنے میں، اس کو دوبارہ اپنے مقام پہ اٹھانے میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کی اگلی پلاننگ ہم سٹیپ 2 میں چلے گئے۔ سٹیپ 2 میں آپ کو بتاتے مجھے خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ ایک جنون کی حد تک پیار ہے مجھے الکریم سے، جن کے نام سے مجھے پیار ہے میں ان کے محبت میں یہاں کام کر رہا ہوں، اور کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں جو غریبوں کے پلاٹ ہیں، کچھ ہم نے یہاں سوسائٹی نہیں کاٹی ہے، تو یہاں پہ الحمدللہ لوگوں کو اللہ نے بہت زیادہ فائدہ دینا۔ جب میں نے یہاں سوسائٹی خریدی اس وقت پلاٹ تھا یہاں پر 3.5 لاکھ روپے کا، 5 مرلے کا۔ میں جب یہاں آیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے خرید لی ہے، تو پہلے دن میں نے آ کے سب جہاں کے رہائشیوں کو بلایا، میں نے کہا اچھا چلو سب مجھ سے وعدہ کرو، 2 چیزیں آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں، آپ بھی گوار رہے کہ اب کسی نے پلاٹ نہیں بیچا۔ کہتے جی کیوں؟ میں کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات کو سمجھو، آپ کے پلاٹ کی قیمت بہت تھوڑی ہے، یہ پلاٹ 3 گنا بڑھے گا، میرا آپ سے وعدہ انشاءاللہ۔ صرف ابھی صبر کرنا، بیچنا نہیں۔ پھر کچھ رہائشی تھے یہاں پر کرایہ دار رہتے تھے، ان کو میں نے کہا آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا کرایہ داروں کو، میں انشاءاللہ اسی کریم سٹی میں آپ کو گھر دوں گا، کرایہ داروں کی لسٹ بنا لیں کہ ان کرایہ داروں کو ہم یہاں سے انشاءاللہ ادھر ہی گھر بنا کے دیں جو پرانے رہ رہے ہیں۔ وہ لسٹ بھی جلدی بنا لی تاکہ بعد میں لوگ انٹری نہ کرا دیں، میں بھی رہتا تھا تاکہ لسٹ بھی مکمل ہو جائے، ہمارا وعدہ پورا ہم نے کرنا۔ تیسری بات الحمدللہ آج وہ جو 5 مرلے کا پلاٹ 3.5 کا نہیں بکتا تھا، الحمدللہ آج مارکیٹ چیک کریں، اللہ کا شکر ہے 35 لاکھ کا الکریم سٹی نے اناؤنس کیا، اور اللہ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ ابھی ہم فیز 1 کو لے کے چلیں اور آگے ڈے ٹو ڈے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا کام ہے، اور انشاءاللہ 2022 میں 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، انہی کے کرم کے صدقے ہم کمزور نہیں بنا سکتے، لیکن کرم ان کا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں گے جو دل میں ہے، جو سوچ ہے، اس سے بڑھ کے کام یہاں انشاءاللہ کریں، کیونکہ اپنی اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن ان کے کرم پہ بڑے مان ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس سے بڑھ کے انشاءاللہ یہاں پہ ہم ڈیولپ کریں گے۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت خوبصورت شاپنگ براڈ وے بنا رہے ہیں، یہاں پہ انشاءاللہ الفتح بھی آئے گا، یہاں پہ گورمے بھی آئے گا، یہاں پہ باربیکیو نائٹ بھی آئے گا، یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے گلوریا جین بھی آئے گا جن سے ہمارے ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ہوا کیا 1 سال کے اندر 2020 کے اندر یہاں ہوا کیا تھا، آج آپ آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ 1 سال بعد جب یہاں لوگ بس رہے ہوں گے، جب تشریف لائیں گے، کچھ لوگ جب آئیں گے، ضرور آپ میں سے زیادہ موسٹلی اللہ کرے کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ دیکھیں گے یہاں کے نقشہ کیسے بدلے، کیونکہ ہماری سوچ صرف یہی ہے، میری اپنی جو سوچ ہے پرفارمنس اینڈ پرفارمنس، کہ لوگوں کو ہم نے جلد سے جلد یہاں بات کرنا ہے، اس کے لیے ہاسپٹل یہاں بنا رہے ہیں، سب سے پہلے بڑی مسجد یہاں پہ مین 4 کنال کی شروع کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی یہاں بنا رہے ہیں، اور ختم نبوت کا آپ سے وعدہ آج کر رہا ہوں بہت بڑا سینٹر یہاں بناؤں گا میں انشاءاللہ تعالی، جہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان رسول ادھر بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے ختم نبوت میں پہنا دینے کا اپنا کام سر انجام دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے سب مل کے اپنے اس پروجیکٹ کو بھی کامیاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی یہاں دوست بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سب کو ہم ساتھ لے کے بھی چلیں گے، کیونکہ آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ سب کے دوستوں کو بلایا گیا ہے، اور آج باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، اس کی اوپننگ کر دی ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ آج پنڈال میں اس میں کئی سالوں سے ایسے پڑا تھا، اور آج ذکر مصطفیٰ سے یہاں پر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں،
اس کی اوپننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈے بائی ڈے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے یہاں پر گیت گائے جائیں گے، الحمدللہ ترانے گائے جائیں گے، اور الحمدللہ دور دور سے لوگ جوگ تک جو یہاں پر آئیں گے، اور سالانہ بہت بڑا محفل میلاد مصطفیٰ اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑا محفل میلاد مصطفیٰ ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ ڈے بائی ڈے یہاں پر انشاءاللہ امپرومنٹ دیکھیں گے۔ اب جو میں نے بھی مسجد کی پہلے ذکر کر دیا ہے کہ ہم بہت بڑی مسجد یہاں بنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشاق ہیں، آخر میں ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کافی بیٹھے ہیں، اب آپ کی زندگی شروع ہونے والی، ہم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جا رہے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے؟ مجھے آج کی بندے نے بات کہی، سر مجھے کوئی نہ 3 ایڈوائز کر دے جو آپ نے اپنی زندگی سیکھی ہیں۔ میں کہا پہلا تو بندہ ہے جو مجھے کہہ رہا 3 ایڈوائز کر دے۔ میں نے کہا ہم تو یار ہر بندے سے سیکھتے تھے، لیکن ایک شرط پہ کروں گا ایڈوائز۔ ہمارے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم ایسے ٹک 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 ایک منٹ پہ کوئی حدیث آتی ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے، کہتے واہ کیا بات ہو گئی، واہ کیا بات ہے وہ گئی۔ اگر 3 باتیں کہہ رہا ہوں، ایک بتاتا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لو گے 3 مہینے بعد پھر آؤ گے پھر دوسری بتا دو۔ بزنس میں ترقی کرنے کا راز کیا ہے؟ کاروبار کو کیا بزنس؟ اب نوجوان بیٹھے ہو سارے، کل آپ کی شادیاں ہونی ہیں یا کئیوں کی شادیاں ہوئی ہوئی، آپ نے زندگیوں کو لے کے چلنا ہے، اپنی فیملیاں بنانی ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے، آگے زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ اب وہ گر راز ہے کیا؟ پہلا بتا رہا ہوں۔ اب جو سمجھتا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے اس معاشرے میں جہاں پر بزنس اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے، نوکری کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، ہر بندہ ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، تو کوئی کیسا گر اگر میں بتا دوں آپ کو تو عمل کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نا، کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی باخدا اللہ کو حاضر نہ جائے کہ جو میں کرتا تھا وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر میں الکریم سٹی بنانے کے قابل تک پہنچ گیا ہوں تو وہ میں کیا کرتا تھا کہ میں آج مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الکریم سٹی بنانے کے لیے موقع دے دیا، تو اب آپ کو بھی تو بتاؤں نا، آپ بھی وہ کر لیں۔ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں آپ کتنی چیزیں آپ کر رہے ہوں گے۔ صرف ایک چیز، صرف ایک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے محبت کرنا اور درود پاک جتنا پڑھ سکو روز پڑھ، تھوڑا پڑھ لینا، 2 دفعہ پڑھ لینا، 4 دفعہ پڑھ لینا، یار وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ آپ کی ایک لمحہ پریشانیوں کو وہ یاد ہے۔ میں نے بھی کہا نا، حافظ صاحب بڑی چیز کر رہے تھے، وہ جو شفاعت کی بات کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا جی میں سیکنڈ آپشن پہ جاتا ہوں شفاعت، تو شفاعت تمام انبیاء کرام جتنے نبی آئیں گے نا سارے باادب، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے باادب کھڑے ہوں گے، ایسے جھک کے بعد کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے ایسے جب ان کا آنا تشریف آری ہوگی تو جھک کے سارے نبی کھڑے ہوں گے، اور تمام نبیوں کی امتیں کہیں گے کہ ہمارے کس طرح بخشوائیں اپنے آپ؟ سب کہیں گے ایک ہی بس بخشوا سکتا ہے، وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ، آج سارے نبی اپنی امتوں کو ادھر بھیج رہے ہوں گے، تو یار تو آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو ہمیں کس چیز کی کمی؟ کبھی خدا کی قسم آ نہیں سکتی۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتا ہوں، آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جب کوئی مشکل وقت آئے تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، مشکل سے حل کرائے، اگر رہ جائے کبھی تو مجھے چاہوں گا میرے گریبان سے پکڑ لے، ایسے کہ یار تم نے یہ بات کہی تھی تو ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا۔ میں بات ان کی کہہ رہا ہوں جن کے قدم سے ساری کائنات چل رہی ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، وہ جانے اور آپ جانے، میں تو صرف ڈائریکٹ کنیکٹ کرا رہا ہوں، آپ کو کنیکشن بلا رہا ہوں کہ آپ کنیکشن سے ٹوٹے ہوئے ہو، یار اپنا کنیکشن بحال کر لو۔ اور خدا کی قسم جب وقت ملے میری بہن کو، میری بیٹی کو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، کئی کے مہینوں سے گھر بیٹھی ہیں، جو بیمار ہیں، ان سے کہ صرف ایک ہی کام کرو، ہم پوچھ کے ہیں کسی بندے سے، وہ فقیر سا بندہ ایسے ہی دنیا دار ہے، گناہگار انسان، لیکن وہ بات ایک ہی کہتا ہے کہ در مصطفیٰ پہ سر جھکا لو اور درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم بھی آپ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین۔ QTVTutor.com
آپ کی مذہبی تعلیمات اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گھر بیٹھے خواتین اساتذہ کے ذریعے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا اب نہایت آسان۔ اب بآسانی اپنے تعین کردہ وقت کے مطابق اپنے قابل اساتذہ سے انفرادی تعلیم حاصل کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين۔ میں آنے والے تمام دوستوں کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، پنڈال میں بیٹھے خصوصاً قاری یونس صاحب کا کہ جنہوں نے اتنا بہترین مینجمنٹ کی، اور جس طرح ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ اس الکریم سٹی کی ریڑھ کی ہڈی میرا پیارا بیٹا محمد کاشف لیاقت، وہ اللہ پاک اس کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ یہ قاری صاحب نے مطلب جس انداز میں کہا ہے، اللہ پاک اس کو ہمت اور توفیق دے اور مزید اس سوسائٹی کو، الکریم سٹی کو چار چاند لگائے۔ میں نذیر صاحب کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی میرے پاس آئیں، تاکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح نذیر بھائی نے کہا نا 4 سال پہلے نام رکھا تھا، اثر اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ 4 ماہ پہلے ہی ہوئی ہے، جب نذیر صاحب نے کہا کہ میں نے آج انشاءاللہ اس کو شروع کرنا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرنی ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے یہ ان کا دل کی بات ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح کہتے ہیں ایمانداری سے۔ یہ واقعی ایک فقیر سا آدمی ہے، کہا تو انہوں نے اپنے طریقے سے ہے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اس کی جو نسبت ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے زیادہ اہم بات ہو رہا ہے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے ساتھ جب ان کی سٹنگ ہوئی نا تو میں نے صرف ایک بات پہ ان کے ساتھ کہا کہ میں نے معاہدہ کرنا ہے، میں نے کہا نذیر صاحب جب آپ کوئی بھی بات شروع کرتے ہیں نا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور ان پر درود بھیجتے ہیں، بس اس سے آگے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نذیر صاحب ایسے ہی ایسے ہی یقین کریں، اور کوئی بات میں نے نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترقی کا زینہ بھی انہوں نے بتایا ہے نا، اور اس پر جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ ہماری دعائیں آپ سب دوستوں کے ساتھ ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو برکت دے، ہمیں بھی اس میں برکت دے، اور میں اس سٹیج پر تمام دوستوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں نذیر صاحب نے وعدے کی ہیں انشاءاللہ ہم پورے کریں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ ابھی روفی صاحب کا بقایا ہے، تو میں زیادہ دیر آپ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ انہی چند الفاظات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب۔ سامعین محترم، یہ تھے عزت مآب جناب محترم المقام حاجی لیاقت علی سیٹھی صاحب۔ اب ظاہر ہے انتظامیہ کا حکم تو یہی ہے کہ روفی صاحب بھی پڑھیں، تو میں چاہوں گا جو میرے دو ساتھی دو شعر وہ پڑھ لیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جناب صاحبزادہ محترم محمد وقاص خالد نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، ہدیہ نعت با حضور سرور کونین پیش کریں گے جناب صاحبزادہ محترم محمد وقاص خالد نقشبندی۔ محبت و عقیدت کے ساتھ حضور اقدس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یک زبان ہو کر بآواز بلند درود پاک مل کر پیش کر لیجئے۔ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ 5 عمرے کے ٹکٹ تھے، تو نذیر احمد چوہان صاحب نے شفقت فرمائی اور اس کو ڈبل کیا 10۔ تو میں مدینے پاک کی حاضری کے حوالے سے 1-2 شعر پیش کروں گا، آئے مل کر محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے
نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ ہے، ارے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہاں غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، کس کس نے مدینے جانا ہے؟ 10 عمرے کے ٹکٹ ہے تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ کہیے، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، آؤ میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، 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 آؤ مدینے چلے۔ دعا دیتا ہوں کہ جس کو جتنی طلب ہے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور بتائے گا، اور اتنی جلدی وہ مدینے جائے گا، اٹھائیے اور مل کر کہیے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے ہٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، ہاں ہاں دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، میرے غوث کے صدقے ہٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، دست صافی کو سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو، غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سامعین محترم، یہ تھے جناب محترم المقام محمد وقاص خالد نقشبندی صاحب، اور سلام پڑھائیں گے آپ کو کہ سیٹھ صاحب کا حکم یہ ہے، اور حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور میرے پیر مرشد حضور قدوۃ الاولیاء شہزادہ غوث الورا پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی کی درگاہ کے منظور نظر ہیں، انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ، دنیا نعت کے نیر تابہ، فخر نعت خانان پاکستان، سپاہ سالار غلامان حسان جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کے اندر مدحت کے پھول نشاور کریں، اور جناب محترم محمد احسان حیدری صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سیٹنگ کریں یہ رخصہ قبلہ کی، ہمارے معزز مہمانوں میں الحمدللہ حضور کا کرم ہے، گجرانوالہ کی سرزمین سے عالم اسلام کے عظیم اور حضور کے بڑے پیارے غلام جو کئی مساجد مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جناب الحاج حافظ عبدالوحید صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور لیکسیٹ صاحب کہہ رہے ہیں خصوصی طور پر میری طرف سے بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ نے شفقت فرمائی، اتنا طویل سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اور الخیر گروپ کے چیئرمین اور داتا دربار کمیٹی کے ممبر جناب عزت مآب محترم الحاج شیخ محمد امین صاحب جلوہ فرما ہوئے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، جتنے حضور کے غلام آئے ہیں، میں انتہائی چودھری منظور صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، جتنے آقا کے غلام آئے ہیں، جو میری نظر میں ہے کہ نہیں ہے وہ سرکار کی نظر میں ہے، جو بھی محفل میلاد میں آ گیا وہ میرے آقا کی نگاہ میں آ گیا، عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ، دنیا نعت کا عظیم نام وہ آواز جو کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، پڑھتے ہیں تو دلوں کے تار مکین گنبد خضرا سے جوڑ دیتے ہیں، جناب عزت مآب محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی رشک آیا ہے مجھے نذیر چوہان صاحب کا گھر مدینہ شریف میں۔ مدینہ دنیا کا ایک ہی شہر ہے جہاں کے قیام کے پل تک شمار ہوتے ہیں، لمحے شمار ہوتے ہیں کہ اتنے لمحے میں مدینہ شریف میں رہا، ایسا شہر ہے۔ اس شہر کی عظمت کا کیسے اندازہ ہو جس کی مٹی میں بھی شفا ہے، جس کی مٹی میں شفا ہے، کہیں بندہ چلا جائے مٹی لگ جائے بندہ جھاڑ دیتا ہے، قربان جاؤں اس مٹی میں شفا ہے۔ اور اس کا مفہوم مجھے یاد ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں نیک بندوں کو جو ہے ان کا جو ریزیڈنس ان کو دیتا ہوں، ان کو وہاں داخلہ دیتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا آدمی چلا جائے تو میں اس کو باہر نکال کے اس سے بہتر آدمی مدینے میں داخل کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ تو بہت بہت مبارک جناب سیٹھی صاحب، آپ کو مبارک۔ تو حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ میرے ایک آپ نے آج ٹپ دی ہے تو میں بھی ایک ٹپ دوں۔ میرے ایک شہر کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں جب بھی دفتر جاتا ہوں، گھر سے جب بھی نکلتا ہوں کسی کام کے لیے، میں صلاۃ حاجت پڑھ کے نکلتا ہوں، میرا کام نہیں رکتا۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دف کو شارپ کرے, دف کو شارپ کرے. محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ دف کو شارپ کرے, جو کہاں بیٹھے ہیں سامنے, اس کو شارپ کرے. دف کو سامنے بیٹھے ہیں آپ, دف کو شارپ کرے بیٹا. حمد باری تعالی. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ. یا قدوس یا رحمان یا رحمان یا منان, تیرے دارے خلقت ساری ہاتھ پسارے خلقت ساری تجھ کو پکارے خلقت ساری. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ. اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہر دا. اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہر دا. اس دا نام جتارن والا اس میدان نہر دا. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ. آپ کے ٹاؤن کا نام آ رہا ہے یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحیم یا کریم یا اللہ یا غفار یا جبار یا غفلت نے دل کو گہرایا ہم نے کتنا وقت گوایا. رحم خدایا رحم خدایا حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ
حق اللہ 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 حق اللہ اللہ کہہ دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب رسول اللہ یا حبیب اللہ ارمیا نکڑیا شکر بڑو مینو پاؤ بنا دے ہار میں مدینے چلیا مینو پاؤ بنا دے ہار میں مدینے چلیا آوی آنکھیں میں آج چلی اے بھی آنکھیں میں آج چلی آوی آنکھیں میں آج چلی صدیا مینو میں سرکار میں مدینے چلیا صدیا مینو میں سرکار میں مدینے چلیا میں مدینے چلیا میں مدینے چلیا مینو پاؤ بھلا دے ہار میں مدینے چلیا مینو پاؤ بھلا دے ہار میں مدینے چلیا جنت بقینے بچ بھی جاسا من دا ہر ایک مقصد پاسا من دا ہر ایک مقصد پاسا زہرا پاک دا ویخ مزار میں مدینے چلیا اسی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں پھر مجھے آگے بتائیں کیسا مزہ آیا میں مدینے چلیا زہرا پاک دا ویخ مزار میں مدینے چلیا کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی جن و بشر کی شاہو سبحان سننا چاہیے ایک نئی نعت ظہوری صاحب کی میں نے فرسٹ ٹائم یہ پڑھی ہے آج جو بیان تھا نا ان کا نذیر صاحب کا اچھا جی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں نثار مدینہ 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 میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے بسے مرگ کر دے غبار مدینہ بسے مرگ کر دے غبار مدینہ مدینہ
बड़ी जल्द वो तारीख हो महीना हो, दरे हबीब हो ये बंदा कमीना हो, लगे जब आंख तो आंखों में ख्वाब हो उनके, जब सो के उठूं तो फिर सामने मदीना हो। मदीना 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 मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, मदीना 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 मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, तेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, ये सब जन्नते हैं निसारे मदीना। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 उम्र के टिकट है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो जो दिलों की धड़कनें कह रही हैं, ये अभी एक साहब आए, वो चिट दे के गए हैं, सोनिया मेरियां सोना सुना, बहुत देर हो गई है हाजी साहब। सोने मेरियां सुन ले सदाओं, आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, सोने मेरियां सुन ले सदावा, सोने मेरियां सुन ले सदावा, आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे दिल दी ये हसरत तेरी ना, तेरा बैठा मैं शहर मदीना, मेरे दिल दी ये हसरत तेरी ना, तेरा बैठा मैं शहर मदीना, आका दर्दे बुला, 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 सुन मेरी सदा किते रो रो के मैं मर ना जावा, आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, आका जी करदा
की कर दे गला जदों आके कोल बह के सुना कन लाके हाजी कर दे गला जदों आके कोल बह के सुना कन लाके सदका हसनैन दा सदका हसनैन दा सदका हसनैन दा सदका हसनैन दा वालिए दो जहां सदका हसनैन दा वालिए दो जहां तैनू वास्ता ज़हरा दा पावा आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा सोहणिया मेरियां सुन ले सदावां सोहणिया मेरिया सुन ले सदावा आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे दिल दी होवे आस पूरी छेती होवे मदीने हुजूरी मेरे दिल दी होवे आस पूरी छेती होवे मदीने हुजूरी सदका दे आल दा 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 नहीं तेरे नाल दा सदका दे आल दा नहीं तेरे नाल दा होर केनू मैं दुख सुनावा आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे अगर आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे करदा मदीने में आवा काफले जद मदीने नु जांदे केर मेरे कलेजे नु पांदे काफले जद मदीने नु जांदे केर मेरे कलेजे नु पांदे दिल फिरे हुकदा दिल फिरे हुकदा दिल फिरे हुकदा हिजर विच कूकदा दिल फिरे हुकदा हिजर विच कूकदा हंजुआं नाल खिजियां हवावां आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा सोहणिया मेरियां सुन ले सदावा सोहणिया मेरिया सुन ले सदावा आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा मेरे आका जी करदा मदीने में आवा
صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سرور کون